جب کسی کاروبار کے گاہک ہی نہ رہیں اور اس کی چیزیں فروخت نہ ہوں، خسارے کا شکار ہو جاتا ہے۔ واضح ہے کہ پیداوار میں کمی آ جاتی ہے کیونکہ اب اس کی طلب ہی نہیں رہی۔ جب یہ واقعہ ایک معاشی نظام میں پھیل جاتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے تو سارا معاشی نظام خسارے کا شکار ہو جاتا ہے اور اقتصادی جمود آ جاتا ہے، جو دنیا بھر کے اقتصادی نظام کے پیچھے ایک سایہ بن کر پڑا ہے۔ پھر وہ خفیہ طور پر ان میں سے کسی ایک کے پیچھے جاتا ہے۔ سارے تاجر مل کر کوشش کرتے ہیں تاکہ ایسے حالات پیدا کریں کہ اقتصادی جمود کا شکار نہ ہوں۔ یہ وہ کوشش ہے کہ جسے یورپ نے کئی مرتبہ انجام دیا ہے۔ اس کی نمایاں مثال وہ تجویز تھی جسے کینز نے 1930 میں امریکہ کو اقتصادی جمود سے نکلنے کے لیے دی تھی۔ کینز کا اعتقاد تھا جب کسی معاشی نظام میں طلب کافی حد تک نہ رہے تو وہ جمود کا شکار ہو جاتا ہے۔ در حقیقت معاشی بدحالی کی صورت میں لوگ کم پیسے خرچ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے طلب میں کمی، پھر مصرف میں کمی اور بے روزگاری بڑھتی ہے۔ اس کا نتیجہ قومی پیداوار میں کمی کی صورت میں نکلتا ہے۔ کینز کی تجویز یہ تھی، حکومت اس جمود سے چھٹکارا حاصل کرنے کی خاطر عوام کو زیادہ سے زیادہ چیزیں استعمال کرنے کی طرف راغب کرے۔ ہم نے ایسا قانون بنایا ہے کہ جس سے مصروفیت میں اضافہ ہو، زیادہ سرمایہ کاری کی خاطر پیداواری چیزوں کو استعمال کرنے پر ابھارا جائے۔ لوگ جو اس وقت میں کفایت شعار تھے جائز استعمال کرتے تھے اور زیادہ بچت کیا کرتے تھے۔ لوگ رضاکارانہ اور تندہی کے ساتھ اپنی زندگی میں بچت کیا کرتے تھے، یعنی فروگال کی طرز زندگی۔ یہ عوام کے لیے اچھا تھا لیکن معیشت کے لیے نقصان دہ تھا، اس لیے کہ ہر صورت جمود سے نکلنا تھا۔ مغرب ایک تضاد کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ مجبور تھے کہ کفایت شعار عوام یا جمود سے چھٹکارے میں سے کسی ایک کو انتخاب کرتے۔ مغرب والوں نے اپنی معیشت کے بچاؤ کو ترجیح دی۔ ایک طرف اشتہارات کے ذریعے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اشیاء کے استعمال کی طرف راغب کیا گیا، دوسری طرف قرضے جاری کیے جانے لگے جس نے چیزیں استعمال کرنے میں لوگوں کے ہاتھ کھول دیے۔ طرز زندگی میں تبدیلی نے لوگوں کو اشتہاری چیزیں استعمال کرنے والا بنا دیا۔ زیادہ چیزیں استعمال کرنے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے زیادہ دولت کمانے کی دوڑ نے لوگوں کا سکون چھین لیا۔ اس طرز عمل کے تسلسل نے مغربی معاشرے سے نہ صرف سکون چھین لیا بلکہ مغرب میں پھر ایک معاشی بحران کا باعث بن گیا۔ کم ترین بچت اور زیادہ سے زیادہ خرچ اور بڑے بڑے قرضوں نے امریکہ کی ادائیگیوں کو اس قدر زیادہ کر دیا ہے کہ اب ان کی واپسی ایک نسل کے لیے ممکن نہیں رہی۔ یہ نمبر چکرا دینے والے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ریٹائر ہو جانے والے افراد یا آئندہ آنے والی نسلیں جو کہ ان کی اولاد یا ان کے بعد والی نسل ہے، ٹیکسز میں اضافے اور پیداوار میں کمی کے باعث مجبور ہیں کہ اپنے روزمرہ کے اخراجات کو کم ترین سطح پر لے جائیں اور آئندہ کی نسلیں پیدا ہونے سے پہلے ہی مقروض ہوں گی۔ وہ تہذیب جس نے کفایت شعاری کو ایک طرف کر دیا اور فضول خرچی کی طرف رخ کیا، اب مجبور ہے کہ بحران سے چھٹکارا حاصل کرنے کی خاطر کفایت شعاری سے بڑھ کر معاشی رضایت اختیار کرے۔ لوگ بھی مجبور ہیں کہ زبردستی اپنے اخراجات کو کم کرنے کے لیے زیادہ معاشی دباؤ برداشت کریں۔ کفایت شعاری اور اقتصادی جمود کے درمیان پائے جانے والا تضاد کو حل کرنے کی خاطر مغرب نے جو رائے حل اختیار کیا تھا انہیں نجات نہ دے سکا۔ مغربی اقتصادی ماہرین کی رائے غلط تھی اور در حقیقت کوئی تضاد ہی نہ تھا۔ اگر ہم اسلامی معاشی نمونے کی طرف جائیں تو ہم موضوع کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اسلام ایک طرف لوگوں کو کفایت شعاری یعنی قناعت کی دعوت دیتا ہے، وہ تاکید کرتا ہے کہ لوگ اپنی زندگی میں اپنے وسائل اور اپنی خواہشات کے درمیان توازن برقرار کریں۔ دوسری طرف وہ تاکید کرتا ہے کہ اپنی معیشت کو متوازن رکھنے کی خاطر سستی نہ کریں اور اس طرح سے کام کریں جیسے تاابد زندہ رہیں گے۔ کفایت شعاری کی تاکید اور اس کے ساتھ ساتھ سخت محنت کی نصیحت کے کیا نتائج ہیں؟ جب لوگ کم چیز پر راضی ہوں تو ان کا خرچ کم اور بچت زیادہ ہو جائے گی۔ یہ چیز زیادہ سرمایہ کاری اور پیداوار بڑھانے کی بنیاد فراہم کر سکتی ہے۔ نیز یہ کہ اگر ایک معاشرے کے لوگ محنتی اور لگن والے ہوں تو چیزوں کی پیداوار نہ صرف جمود کا شکار نہیں ہوگی بلکہ اس میں رونق آئے گی۔ کم استعمال اور پیداوار میں اضافے سے بڑھوتری وجود میں آئے گی کہ جسے برآمد کیا جا سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کفایت شعاری سے قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے کیونکہ لوگ فضول خرچی کرنے کے لیے لالچ کی بھٹی میں نہیں جلیں گے۔ جب کم پر راضی ہو جائیں گے تو کفایت شعاری اور بے نیازی پا جائیں گے اور دوسروں کی محتاجگی کم ہوگی تو کمزوری اور ذلت کا احساس نہیں کریں گے اور عزت سے جئیں گے۔